وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں پورے طور پر اسلام میں کیا ہے جو ایمان والے کو حکم دیا ہے؟ تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے ذات و صفات کو، اللہ کی ذات اور اس کے صفات کو ماننا اور اس کے احکام پر چلنے کا قبول کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد تفصیل ہو تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، ان کی تمام کتابوں پر، ان کے تمام انبیاء و رسول پر اور تمام کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر کے بھلے برے پر، یہ 7 چیزیں ہیں جو ایمان کا تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ورنہ بتایا گیا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، اس سب سے افضل ایمان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور آخری اس کا شعبہ جو ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ لوگوں کو تکلیف سے، راستے کے تکلیف سے بچانا، دوسروں کو تکلیف سے بچنے کے لیے تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے شاخ میں سے ہے۔ بہرحال ایمان والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام بنی الاسلام علی 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک خیمہ سے تصویر دے کے فرمایا کہ بیچ میں خیمے میں ایک لکڑی ہوتی ہے، وہ سمجھو توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، عبادت کے لائق اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اللہ اور اس بات کی گواہی دینا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو توحید کا بنیادی کھمبا ہے۔ اور باقی چاروں طرف جو ہے وہ خیمے میں جو ہے، ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اسی کے اندر سارا اسلام آ جاتا ہے، اسی پر عمارت کھڑی ہے اسلام کی۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ آج جو ہے یہ شعبان المعظم کا آخری ایام چل رہا ہے۔ ایک روز کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں میں یہ سننے کا موقع ملے تو رمضان المبارک آ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو وعظ فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے وعظ فرمایا تاکہ رمضان المبارک کا کوئی بھی حصہ غفلت میں نہیں گزر جائے۔ تو کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے اس میں اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ اور مہینوں میں جو نوافل پڑھتے ہو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کو پڑھنے والے کو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے لوگوں کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں، اور رمضان المبارک کے اندر
جو ہے بہت سی باتیں بتایا کہ جنت میں ہوائیں چلے گی اور سریلی آواز ہوگی اور حوریں ناچے گی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے ایسی سریلی آواز. اور پھر اس کے بعد جنت کو تو سال بھر سے سجایا گیا، کھولا جائے گا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور سرکس شیاطین کو قید کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سمندر میں ڈال دیا جائے گا. روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ کو ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو ایک ایمان اور ایک تقوی یہ چیز پیدا کرنا ہے. تو تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کے سامنے اس کے حکم کے مطابق چلنا شروع کرے. اب رمضان المبارک جب آتا ہے تو کھانا حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، بھی سے مجامت حلال ہے. لیکن جب روزہ آئے گا تو اللہ کا حکم ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے اس کے بعد سے سورج غروب ہونے تک 3 چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ نفس کے اوپر سختی کیا گیا، کنٹرول کیا گیا کہ یہ کھانے کے راستے سے نفسانیت بڑھتی ہے، پینے کے راستے سے نفسانیت کا لائن ہے، اور صحبت کے لائن سے نفسانیت کا لائن ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اللہ کے مرضی کے مطابق نفس کو چلانے کے لیے کھانا پینا اور مجامت سے منع کر دیا. تو روزہ تو یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے. یہ تو سب سے آخری درجے کا روزہ ہے. اب روزہ اور بھی ہے کہ آدمی جائے زبان کو غیبت سے پاک رکھے، زبان کو حرام غذا سے پاک رکھے، نگاہ کو بدنگاہی سے پاک رکھے، پورے بدن کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک رکھے، زبان کو اور چیزوں سے پاک رکھے. اس لیے قرآن میں بہت ہی محبت کے انداز میں سمجھایا کہ روزہ تو تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے، لیکن مت سمجھو کہ تمہارے اوپر ہی کیا گیا، اور پہلے لوگ جو تم سے پہلے آئے تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. کہیں ایسا نہ سوچو کہ تمہارے اوپر ایسا بھلایا جا رہا ہے. لیکن پہلے روزوں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو مریم علیہ السلام کو اولاد ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو ان کی قوم وہاں تک پہنچی تھی اور کہا یہ نبی کی اولاد ہو کر یہ کیا غلط حرکت کی ہے کہ تمہیں بغیر شادی کے لڑکا پیدا ہو گیا. تو اس نے جواب نہیں دیا، کہا انی اصوم للرحمن، کہ میں تو اللہ کے لیے رحمان کے لیے روزہ رکھی ہوئی ہوں، فلن نکلم الیوم انسیا، تو میں آج بات نہیں کروں گی. تو پتہ چلا کہ پہلے زمانے میں بات بھی نہیں کرتے تھے، اس بات کا بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. تو وہ گھبرائے کہ آخر اس کا شام تک کیسا انتظار کریں گے. تو اس نے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے بات کر لیجیے، کہ یہ تو بچہ پیدا ہوا، اس سے کیا بات کریں گے. تو وہ بچہ بولا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسی بڑی عظمت کی بات تو اللہ کی طرف سے ہونے ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو مجھے روزہ سے متعلق بتانا تھا. کہیں ایام 20 کے روزے تھے، اور یہ روزہ جو رمضان کا آ رہا ہے اس میں بھی وقت آگے پیچھے کیا گیا ہے. بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں جو ہے پوری طرح سے محنت کرنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. ایک تو یہ ہوا کہ جو نیکیوں کے کام میں لگے، برائیوں سے بچے، لا یعنی باتوں سے بھی بچے. اور پھر اس کے بعد اور بھی اس سے آگے کا خاص لوگوں کا اگر روزہ ہوتا ہے، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ غیر خدا کی طرف دل کو متوجہ ہونے سے بچائے. اپنے دل کو اللہ کے سوا غیر کی طرف میں دل کو متوجہ ہونے سے بچائے، حتیٰ کہ افطار کے وقت افطاری کے نظام کی طرف بھی نہیں جائے. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا
کہ فرحتن عند الافطار فرحتن عند لقاء الرحمن، کہ دو خوشی میں دوں گا، ایک خوشی اس وقت دوں گا جب آپ افطار کر رہے ہوں گے، اور ایک خوشی فرحت اس وقت دوں گا جب مجھ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے ملاقات بھی طے ہے، اکیلے اکیلے ملاقات ہوگی اور دنیا میں فرحت ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، بھوکوں کے سامنے نعمتوں کا زیادتی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو یہ جو خوشی مل رہی ہے بھوک میں اچھی غذا ملنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ میری عقل کہتی ہے یہ جھوٹ ہے۔ جتنا آپ کو افطار کے وقت انتظام ہے، بلکہ ایک گھونٹ پانی پینے میں بھی اس کو اللہ فرحت دے گا، تو جو ہے افطار کھجور سے کرے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، نہیں ہے تو پانی صرف افطار کرے، بہرحال تو اس وقت بھی اللہ اس کو فرحت عطا فرمائے گا۔ یہ خوشی کھانوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو احساس کرنے کی چیز ہے کہ اس وقت ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے ایک روزہ رکھ لیا، یا اللہ کی طرف سے وہ فرحت دی گئی ہے؟ تو جو محسوس کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ پاک روزہ دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ایک دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو مقبولیت نماز کے بعد بھی ایک دعا ہے، اور ایک دعا جو ہے اس وقت بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک جو ہے ایک صاحب اسلام قبول کر لیے تھے اور اس کی بیوی اسلام میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان تھے، مارواری تھے وہ، ان کو جو ہے اپنے بیوی بچوں کا فکر تھا۔ تو اس نے کسی بزرگ سے جا کے کہا کہ میرا دھن دولت لوٹ کے لے جائے گا تو غم نہیں ہے، لیکن بیوی میرے بات میں نہیں ہے، وہ میں کیسے کروں؟ کہا کہ پہلے تو کچھ سمجھاتے تو مان بھی لیتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اور سمجھایا تو وہ اس کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو اس کے لیے دنیا اندھیر تھا۔ تو اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کوئی راستہ ہے جو ہمارا مقصد پورا ہو؟ کہا کہ ہاں، افطار کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے افطار کے وقت دعا کیا کہ اللہ میرے بیوی بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ پھر اللہ پاک نے اسے ہدایت دیا، اور اس کے بعد وہ رانچی آئے۔ رانچی میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ حج کو جا رہے تھے، تو کہا کہ مجھے میرے لیے کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈو۔ کہا کہ اب میں گھر سے چھوڑ کے حج کرنے جا رہا ہوں، تو پہلے ذرا زیادہ ٹائم لگتا تھا حج میں جانے کا، اس لیے پہلے سے جاتے تھے، وہ پانی کا جہاز سے ہوتا تھا، اور بھی بہت سے دشوار راستے تھے۔ بہرحال اس نے کہا کہ ہمارا گھر خالی ہے، آپ اس میں رہیے، میں حج کر کے آؤں گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور وہ صاحب حج کر کے آج کہیں دوسری جگہ کرائے پر گھر لیے، اور یہ آسرائی دیکھتے رہ گئے کہ حج کر کے آئے کہ نہیں آئے۔ جب یہ ملاقات ہوئی ادھر ادھر گھومنے سے، کہا کہ یار صاحب آپ اس گھر میں رہنے کہنے لگے، آپ تو میرے بھائی ہیں، تو آپ میرے گھر میں رہیں چاہے میں رہتا، بات تو برابر ہے، آپ کے لیے مجھے تلاش کرنا ہی پڑتا، میں نے سوچا آپ ہی میرے گھر میں رہیں۔ تو یہاں تک اللہ نے اس کو نوازا۔ تو ان کو پریکٹیکل میں آیا تھا کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے ممبر پہ بیان کیا تھا کہ راول قلعہ میں ہم تھے، ہم نے اسلام قبول کیا، اور مجھے جو ہے اس روزہ کے ذریعے سارے فضائل حاصل ہوئے، ہماری دعا قبول ہوئی۔ بہرحال کسی بھی لائن کی دعا ہو، آپ دعا کریں گے اللہ پاک اس کو قبول کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے تقریر کیا، وعظ کیا، ایسے ہی حج کے موقع پر وعظ فرمایا۔ کہاں کچھ کبھی خاص موقع آتا، قوم میں کوئی خرابی ہے تو لوگوں کو جمع کر کے وعظ فرماتے تھے۔ گویا کہ لوگوں کو دین کی بات بتانا یہ بھی سنت ہے۔ ایسے تو ہر مسلمان روزہ رکھ رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے کہ آدمی اس کو جو ہے کرے۔ بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر پورے طور سے عزائم کر کے، ارادہ کر کے، تیار ہو کر کے اس کے اندر لگے۔ اور رمضان کے بھی 3 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ 10 روز کا رحمت ہے،
اب جو ہے سمجھیے دوسرا حصہ آگ سے آزادی ہے، اب تیسرا اس کو من النیران ہے۔ تو یہ 10 حصے کیا گیا ہے، ایک تو رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، 10 حصے مغفرت شروع ہو جاتا ہے 10 روزہ رکھنے سے، اور آخری اسرا تو اس کو من النیران ہے، آگ سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آخری میں اعتکاف کے مرحلے بھی آتے ہیں۔ رمضان کے اندر جو ہے شب قدر کی بھی ہے، تو اگر کوئی فصل رمضان سے ہی شروع رمضان سے ہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم دعا کرتا رہے تو امید ہے کہ اسے شب قدر کی چیز حاصل ہو جائے گی۔ شب قدر کو پانے کے لیے مغرب کی نماز اگر اس نے جماعت سے ادا کیا ہے، تراویح کو جماعت سے ادا کیا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیا ہے، تو اس کو شب قدر مل گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ محنت کر رہا ہے، رمضان میں تلاوت کلام کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جدد الایمان بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے۔ اگر ناظرہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم کلمہ کا تو کثرت کر سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کی دعا کرنا ہے، اور اللہ سے جنت مانگو، مانگنے کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اس لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ مانگنا ہی ہے تو اونچی چیز مانگو، مجھے جنت میں پہنچا، یہ نہیں جنت الفردوس عطا فرما کو۔ تو اس لیے اللہ سے جنت کا مانگنا، جہنم سے پناہ چاہنا، کلمے کی کثرت کرنا، اور استغفار کی کثرت کرنا، تلاوت کلام کی کثرت کرنا، لایانی کاموں سے بچنا۔ یہ رمضان ایک مہینہ ہے، جس نے پا لیا تو سمجھیے کہ بہت سے فضائل کو وہ اکٹھا کر لیا۔ رمضان بھر جس کا صحیح گزر گیا تو آئندہ سال تک جو ہے 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر 6 روزے اگر اس کا آگے بھی رکھ لیا تو سالوں بھر روزہ رکھنے والوں کی فہرست میں ایک آسانی پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے طرح طرح کا اعمال رکھا ہے، تاکہ ایک سے اگر طبیعت اکتا جائے تو آدمی اکتاتا ہے تو دوسرے رنگ کا عبادت اس کے سامنے ہے تو کسی نہ کسی میں اس میں لگا رہے۔ بہرحال اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بیکار نہیں بنایا ہے، یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، اور اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس لیے اللہ کے پاس ملاقات بھی ہوگی، اللہ نوازیں گے، اور آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو بنائیں گے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لاکھ کوشش تدبیر کرے یہاں نہیں رہ سکتا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ کیجیے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک صاحب دعا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا بڑا الہ و جاری سے دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے دعا اس کا قبول کر لیتا ہوں، تو اس کو تمہارے حساب سے اس کو بدلہ دے دوں یا ہم اپنے شان کے مطابق دوں؟ کہا اللہ اس سے بڑھ کے کیا بہتر کہ آپ اپنے شان کے مطابق اس کو دے دیں۔ اب یہ تو سفارش کر دیا اللہ کو کہ آپ اپنے شان کے مطابق دے دیے، وہ آدمی مر گیا۔ تو اس کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ تو انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے کہ پروردگار عالم، اب اس کی موت ہو گئی، اس کو وہ مر گیا، ایسا کائی ہوا؟ بولا تم نے تو کہا تھا کہ اپنے شان کے مطابق مجھے دیجیے۔ ارے بندے کے شان کے مطابق تو یہ دنیا میں دے رہے تھے اس کو، تو تم بولے اپنے شان کے مطابق۔ تو ہم جو جنت رکھیں وہ تو اپنے شان کے مطابق رکھیں۔ آدمی کو کتنی بڑی جگہ چاہیے، 10 ڈبل دنیا 10 گنا ڈبل کیا کرے گا اتنا بڑا؟ تو اللہ نے اپنے شان کے مطابق دیا کہ میں دیتا ہوں تو ایسا دیتا ہوں کہ تم اس کو گین نہیں کر سکتے۔ تو جنت اس کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ اپنے شان کے مطابق، یہاں انسان کے دنیا میں احوال کے مطابق رزق لکھا گیا، وہی رزق سامنے آئے گا، اعمال کریں گے رہیں گے۔ بہرحال
تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کیسا چاہیں گے اللہ سے مانگیں، تو اپنے مانگنے میں صلاحیت پیدا کریں، حلال روزی کھائیں گے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں کہ جو دعا کرے سب قبول۔ بولا زبان کو حرام سے بچاؤ، جو پیٹ کو حرام غذا سے بچا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ اور علم اگر چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو تم جانتے ہو اس پر عمل کر کے دکھا دو، تو جو تم نہیں جانتے ہو وہ علم میں تم کو عطا کروں گا۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو کرنے کا یہی طریقہ ہے، ایک ہی بار تو عمل میں آئے گا نہیں، تو اس کو نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں جو کچھ جانتا ہوں اس پر عمل کر کے رہوں گا، تو اللہ اس کے لیے بھی نیا نیا علوم اس کی دلوں پر کھلے گا۔ بہرحال سر صدر کیا ہے، علم لدنی کیا ہے، اور استجاب الدعوات کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہے، اسلام کے فضائل کیا ہے، ان باتوں کو بتانا بہت بڑی تفصیل ہے۔ مجھے تو صرف رمضان کی مناسبت سے قرب ہونے کی وجہ سے یہ چند باتیں کہنا مقصود تھا کہ آدمی تقوی اختیار کرے تاکہ اس کی زندگی میں برکات کا نزول ہو، اور وہاں سے روزی ہوگا جس کا وہ ہم گمان نہیں۔ اگر تقوی پیدا ہو گیا تو یہ چند باتیں اللہ نے کرنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔